حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزوں کی زکوٰۃ کے طور پر اپنے غلاموں پر فطرانہ واجب کیا ہے، اور جو آدمی فطرانہ ادا نہیں کرتا اس کے لیے سخت وعید ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی فطرانہ ادا نہیں کرتا اس کے روزے آسمان اور زمین کے درمیان لٹکے رہتے ہیں، اور جب وہ فطرانہ ادا کر دیتا ہے تو اس کے روزوں کو 2 سبز پر عطا کیے جاتے ہیں، جن کے ساتھ وہ پرواز کرتے ہوئے 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر ان کو عرش کے ساتھ معلق قندیلوں میں سے ایک قندیل میں رکھ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ روزہ دار اس تک پہنچ جائیں گے تو اپنے اعمال کو محفوظ پائیں گے۔ صدقہ فطر عید کے دن نماز کی طرف جانے سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا نہیں کرتا تو وہ اس کے ساتھ ذمے سے ساقط نہیں ہو جاتا، بلکہ اسے عید کی نماز کے بعد ادا کرنا ہو چاہیے۔ لیکن عید کے بعد ادا کیے جانے والے صدقہ فطر کا ثواب عید کی نماز سے پہلے ادا کیے جانے والے صدقہ کے ثواب تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عید سے پہلے فطرانہ ادا کرنا بھول گئے اور اس کے کفارہ میں ایک غلام آزاد کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں صدقہ فطر ادا کرنا بھول گیا تھا اور عید کی نماز کے بعد اس کے بدلے میں نے ایک غلام آزاد کیا ہے، کیا میرا صدقہ فطر ادا ہو گیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ثواب عید سے پہلے ادا کیے گئے فطرانہ کے ثواب کے برابر نہیں ہو سکتا، لیکن آپ نے انہیں یہ نہیں فرمایا کہ تیرا فطرانہ ادا نہیں ہوا۔ صدقہ فطر روزوں کے لیے اس طرح ہے جس طرح نماز میں کمی بیشی کے لیے سجدہ سہو ہے۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ نماز میں ایک رکوع اور 2 سجدے کرنے میں کیا حکمت ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ نماز میں رکوع کرنا یہ عبادت کا دعویٰ ہے، اور کسی دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے 2 گواہ ہوتے ہیں، لہٰذا عبادت کے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے 2 سجدے گواہ ہیں۔ تو جس طرح رکوع بغیر سجود کے مقبول نہیں ہوتا، اس طرح فطرانہ ادا کیے بغیر روزے مقبول نہیں ہوتے، کیونکہ فطرانہ روزوں کے لیے گواہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی فطرانہ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے 10 انعام عطا فرماتا ہے۔ فطرانہ ادا کرنے والا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، دوزخ کے عذاب سے نجات پاتا ہے، اس کے روزے مقبول ہو جاتے ہیں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر روزوں کے لیے اسی طرح ہے جس طرح نماز میں کمی بیشی کے لیے سجدہ سہو ہوتا ہے، اور جس طرح سجدہ سہو سے نماز میں کمی بیشی مکمل ہو جاتی ہے، اس طرح صدقہ فطر ادا کرنے سے اور تراویح کی نماز ادا کرنے سے روزوں کی کمی بیشی پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ نیکیاں تمام برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ صدقہ فطر ادا کرنے والا جنت کا مستحق ہو جاتا ہے، بشرطے کہ دوسرے فرائض بھی ادا کرے۔ وہ اپنی قبر سے امن و امان کی حالت میں اٹھے گا، اس کے پورے سال کے نیک اعمال مقبول ہو جاتے ہیں۔ قیامت کے دن اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جائے گی۔ پل صراط سے اس کا گزر بجلی کی طرح ہوگا، اس کی نیکیاں کا پلڑا وزنی ہوگا اور اس کا نام بدبختوں کی فہرست سے مٹا دیا جاتا ہے۔ ہر مسلمان مال کے نصاب پر صدقہ فطر واجب ہے، اور وجوب سے مراد صرف یہ نہیں کہ وہ ان کے وجود کا اعتقاد رکھے، بلکہ عملی طور پر اس کا ادا کرنا ضروری ہے، اور صاحب نصاب سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا مال ہو جو اس کی ضروریات زندگی سے زائد ہو، اگرچہ وہ مال نامی نہ ہو، اور اس کے لیے ہولات ہول بھی شرط نہیں، بلکہ صدقہ فطر ادا کرنے کے وقت اس کا صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے فطرانہ لینا بھی حرام ہے اور اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ ضروریات زندگی سے مراد رہائشی مکان، سامان خانہ داری، پہننے کے کپڑے، خادم، سواری کا جانور، ہتھیار اور اہل علم کی کتابیں جو اس کے مطالعہ میں ہوں وغیرہ ہیں۔ جو آدمی صاحب نصاب ہو اور اس پر صدقہ فطر واجب ہو، وہ درج ذیل گواہ لوگوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنے کا ذمہ دار ہے، اپنی طرف سے، اپنے چھوٹے فقیر بچے کی طرف سے، خدمت کے غلام کی طرف سے اگرچہ وہ کافر ہو یا ولد ہو، اپنے مدبر غلام کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا اس پر واجب ہے، گھر میں آئے ہوئے مہمان کی طرف سے، اگر اس کی بیوی صاحب نصاب نہ ہو تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنے کا ذمہ دار ہے۔
اگر مالک صاحب نصاب مسلمان کی عورت صاحب نصاب ہو اور اس کا بڑا لڑکا غنی ہو اور خود کفیل ہو، جن کی طرف سے صدقہ ادا کرنا آدمی پر واجب نہیں، وہ یہ لوگ ہیں۔ وہ غلام جو تجارت کے لیے ہو، وہ غلام جو مکاتب ہوں، ان کی طرف سے اس پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں، بلکہ یہ خود اس کے ذمہ دار ہے۔ جس طرح چھوٹا لڑکا ہو اور مالدار ہو تو اس لڑکے کے مال سے فطرانہ ادا کرنا ہوگا۔ صدقہ فطر کی مقدار: گندم اور انگور کے علاوہ تمام اجناس میں 4.5 سیر جہانگیری کی مقدار ادا کرنا ہر فرد کی طرف سے واجب ہے۔ گندم اور انگور نصف سا یعنی 2.25 سیر کی مقدار مقرر ہے۔ اگر صدقہ فطر میں مذکورہ بالا اشیاء کی قیمت ادا کی جائے تو یہ افضل ہے، کیونکہ اس سے حاجت مند کی ضروریات زندگی بھی پوری ہو جاتی ہیں، اور اسی پر فتویٰ ہے۔